بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کیا ہے، جن میں انسان اور جنات بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی بنائے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں جنات بھی شادی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کے سبھی فرقے جناتوں کے وجود کو مانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا کیا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ایک دلچسپ واقعہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیسے ایک مولوی صاحب نے غلطی سے جنات کا نکاح پڑھوا دیا اور پھر جناتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا۔ دوستو، ایک مولوی صاحب جن کا نام نواز ہے، کہتے ہیں وہ بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ بچوں کو دنیاوی تعلیم کی ٹیوشن بھی دیتے ہیں۔ دوستو، جیسے انسانوں میں کچھ اچھے اور کچھ برے انسان ہوتے ہیں، اسی طرح جناتوں میں بھی اچھے اور برے جن ہوتے ہیں۔ آج واقعہ پورے جناتوں کا نہیں بلکہ اچھے جناتوں کا ہے۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں، نہ جانے رات کا کون سا وقت تھا، میرے حجرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اللہ نے مجھے یہ خوبی دی تھی، چاہے میں کتنی بھی گہری نیند میں کیوں نہ ہوں، ہلکی سی آواز میں میری نیند کھل جاتی تھی۔ یہی وجہ بھی تھی کہ میں جاگ گیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد دوسری بار دستک ہوئی، تیسری بار کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میرا نام بھی پکارا۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو دو اجنبی نوجوان کھڑے تھے۔ میں نے کہا، معاف کیجئے گا لیکن میں آپ کو پہچان نہیں پایا، ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا، ہم پڑوس والے گاؤں سے ہیں۔ انہوں نے کہا، مولوی صاحب ہمارے یہاں شادی ہے اور ہم آپ کو نکاح پڑھوانے کے لیے لینے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، میرا نام جنجار ہے اور ان کا نام افق ہے۔ میں نے من میں سوچا، یہ نام تو بڑے عجیب ہیں۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ اس وقت فروری کا مہینہ تھا، اسی لیے رات تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے آگے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ ان کی چال بہت تیز تھی، لیکن میری وجہ سے انہیں دھیرے دھیرے چلنا پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہوں نے اچانک اپنا راستہ بدل لیا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ گاؤں تو دوسری طرف تھا اور جس طرف وہ جا رہے تھے وہاں ایک بڑا میدان تھا۔ میدان میں عام طور پر لڑکے دن کے ٹائم کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ گاؤں تو دوسری طرف ہے، یہاں تو صرف میدان ہے، انہوں نے جواب دیا۔ جی، اصل میں گاؤں میں جگہ نہیں تھی، اسی لیے ہم نے ٹینٹ یہاں لگایا ہے۔ میں چپ چاپ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں بار بار پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھتے تھے، جیسے یہ یقین کرنا چاہ رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ آ رہا ہوں یا نہیں۔ چلتے ہوئے میں نے دوبارہ پوچھا، سنو بھائی، آپ کے یہاں شادی ہی ہے نا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، پھر یہ خاموشی کیوں ہے؟ کوئی آواز سنائی کیوں نہیں دے رہی؟ کیونکہ ہم میدان کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں بالکل سناٹا تھا۔ انہوں نے کہا، انتظام تو ہے لیکن سب نکاح کے بعد شروع ہوگا۔ وہ پھر سے چلنے لگے۔ قریب 5 منٹ چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ دکھا۔ 2 منٹ اور چلنے کے بعد ہم اس شامیانے میں داخل ہوئے۔ وہاں ڈیکوریشن کا بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ میں عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی کسی نے کہا، خوش آمدید مولوی صاحب۔ میرے سامنے کرتا پیجامہ پہنے ایک آدمی کھڑا تھا، جنجار، جو مجھے لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، یہ دلہے کے والد ہیں اور ان کا نام سردار مانس ہے۔ سردار مانس نے کہا، آئیے مولوی صاحب، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ وہ آگے آگے چلنے لگے اور میں ان کے پیچھے۔ ایک جگہ پہنچ کر ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ دلہن کے والد ہیں اور ان کا نام شرمک ہے۔ مولوی صاحب نے شرمک صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ بہت زیادہ گرم تھے، لیکن میں نے اس بات پر دھیان کم دیا۔ میں حیران تھا اور میری حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ اس شامیانے میں نے ابھی تک اس گاؤں کا کوئی بھی جانا پہچانا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سب اجنبی تھے۔ میں نے دلہن کے باپ سے کہا، یہاں گاؤں کا کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، بس یہی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک لڑکے کو بلایا، پھر اس سے کچھ کہا۔ وہ لڑکا ترنت وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے گاؤں کے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ شاکر صاحب، جاوید صاحب، عثمان صاحب اور بھی گاؤں کے لوگوں کو دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے نظر صاحب سے پوچھا، آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ انہوں نے چونکتے ہوئے کہا، دکان ٹھیک چل رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے گاؤں کے اور لوگوں سے بات کی۔ اتنے میں افق شاہ صاحب آئے اور بولنے لگے، مولوی صاحب اب نکاح پڑھا دیجئے۔
देर हो रही है। मैंने कहा जी चलिए। फिर मैंने निकाह पढ़वाया। उन्होंने मुझे मिठाई दी, निकाह के पैसे भी दिए और खाना भी खिलाया। खाना इतना लजीज था कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। इसके बाद इफ़क और जंजार जो मुझे लाए थे मुझे वापस मेरे दरवाजे छोड़ने आए। फिर वो वापस चले गए। घर पहुंचकर मैंने वज़ू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वज़ू करने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटा तब मैंने सोचा कि टाइम देख लूँ, अगर फजर की नमाज का वक्त हो गया हो तो मैं नमाज पढ़ लूँ। जब मैंने मोबाइल में समय देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा था मुझे बाहर गए हुए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन मोबाइल पर देखा तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। सुबह मैंने गांव जाकर उन लोगों से बात की जिनसे मैं कल मिला था। मैंने उनसे रात के वाक़ये के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हम तो रात को अपने घर से कहीं निकले ही नहीं, किसी शादी में भी नहीं गए। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और वापस घर आ गया। घर आकर मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं है। मुझे बाद में पता चला कि ये शादी इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की थी। मैंने एक जिन का निकाह पढ़ाया था। आज भी जब यह वाक़या याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।